أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات. قرآن حکیم کے تیسرے سورہ مبارک آل عمران کی 18ویں آیت مسلسل سرنامہ کلام ہے، اور اس ضمن میں ایک بہت عمیق بحث پیش نظر تھی اور پیش نظر ہے، لیکن وقت کی محدودیتیں حائل ہو جاتی ہیں. اکثر مجھے خود تشنگی کا احساس ہوتا ہے کہ جو موضوع چھیڑا گیا ہے اس موضوع کا حق پوری طرح ادا نہ ہو سکا. توحید کا مضمون بجائے خود بے کرا ہے، ولایت کا مضمون اپنی جگہ بے کرا ہے. عنوان قائم کیا تھا میں نے شہادت حق اور ولایت حسین، لیکن نہ شہادت حق کا پورا بیان ہو سکا، نہ ولایت حسین کے مضمون کا آغاز ہو سکا، اور وقت گزر گیا. آج بزم میں مجلس میں ہمارے عزیز خاطر جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شہنشاہ حسین صاحب نقوی بھی تشریف فرما ہیں. پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں عمر خضر عطا فرمائے. اور میں اسی ممبر سے بہت پہلے ان کے تعلق سے عرض کر چکا ہوں، پروردگار مومنین کو توفیق کرامت فرمائے کہ ان کے وجود سے زیادہ استفادہ کر سکیں، اور ان کے دست و بازو اس طرح مضبوط فرمائے کہ یہ امت کی خدمت کر سکیں. آج میرا جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ اب یہ آ گئے ہیں تو یہی مجلس پڑھیں، میں سنوں، مگر بہرحال وعدہ تو میرا تھا نا، تو اب وہ وعدہ نبھانا پڑے گا. جو مضمون رہ گیا ہے اسے اجمالاً عرض کر سکوں گا. آج آخری مجلس ہے اس عزا خانے کی، اس عشرے میں.
عرض مطلب سے پہلے ایک ضروری تمہید ہے جو گزارش کرنی ہے۔ قرآن مجید کی کسی بھی آیت میں صرف ظاہری معنی نہیں ہوتے، بارشاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کے بطون ہیں، اور بطون کے بطون ہیں، اور بطون کے بطون ہیں، یعنی اس کے ایک ظاہری معنی تو ہیں، لیکن اس ظاہری معنی کے اندر تہ در تہ معانی کا ایک سلسلہ ہے۔ اب یہ سلسلہ ترجمے میں تو نہیں آ پاتا، اور ترجمے کی عبارت کے اندر بطون تلاش کریں یہ درست نہیں ہے۔ بطون تو ہمیں تلاش کرنے ہوں گے قرآن مجید کے متن میں، کسی کے ترجمے میں وہ بطون نہ منتقل ہو سکتے ہیں، نہ تلاش کرنے کیے جا سکتے ہیں۔ ان بطون تک پہنچنے کے لیے جو اصول وضع ہونے چاہیے وہ اصول معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ارشادات میں موجود تو ہیں، لیکن عام مفسرین نے ان اصول سے استفادہ نہیں کیا۔ اب جو بظاہر اس کا مضمون ہے، میں تقریباً روزانہ عرض کر رہا ہوں کہ گواہی دی اللہ نے، یا گواہی دیتا ہے اللہ خود کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اس کے، اور ملائکہ گواہی دیتے ہیں، اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ جو سروران کشور علم ہیں، اور پھر تاکیدی جملہ آخر میں آتا ہے کہ کوئی نہیں ہے معبود برحق سوائے اس کے کہ جو عزیز ہے اور حکیم ہے۔ جب میں نے پہلی محرم کو گفتگو شروع کی تھی تو خیال تھا کہ غالباً عزیز اور حکیم تک کچھ عرض کر سکوں گا، کیونکہ اسماء الہیہ کی بھی اپنی کیفیت ہے، اسماء الہیہ کی اپنی تجلیات ہیں، اور قرآن مجید میں دیکھیں کبھی کوئی ایک اسم ہوتا ہے تنہا، العزیز، الحکیم، الرحمن، الرحیم، اور کہیں اسماء ترکیب کے ساتھ آتے ہیں، جیسے اس آیت میں ہے العزیز الحکیم۔ اب یہ دو اسم نہیں ہیں، دو مل کے ایک ہو گئے ہیں یہاں پر۔ یہ ترکیب اسماء اور اصطلاح عرفانی میں تناقح اسماء اور ازدواجیت اسماء، یہ سب وہ اصطلاحیں ہیں، وہ مفاہیم ہیں جو بہت گہرے اور عمیق و عریق ہیں، اور اس کو چھیڑنے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک مستقل سلسلہ چاہیے۔ اب صرف العزیز کو لے لیں تو کہیں پر آیا ہے قرآن مجید میں العزیز الرحیم، کہیں العزیز الحکیم، العزیز الکریم مثلا، اور خود حکیم کا فقرہ دوسرے اسماء کے ساتھ۔ یہ جو ترکیب ہے اسماء کی، اس میں ایک نیا باب کھل جاتا ہے، مفہوم کا بھی، تأثیر کا بھی۔ جیسے عزیز حکیم ایک الگ تأثیر ہے اس کی، العزیز العلیم اب وہ تأثیر الگ ہوگی اس کی، اور مفہوم الگ ہوگا، ایک دنیا الگ ہے، ایک عالم الگ ہے۔ العزیز الحکیم کا عالم اپنی جگہ، العزیز العلیم بالکل مختلف عالم ہے، العزیز الرحیم بالکل مختلف عالم ہے۔ تو یہ جو بحث ہے بے قرار بحث ہے اپنی جگہ، اور اس کا آغاز بھی نہ کر سکا میں، اب صرف عنوان قائم کر کے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ جو اہل مطالعہ ہیں وہ اسماء الہیہ کا مطالعہ کریں گے۔ بہرحال اس وقت جو وقت کے دامن میں جتنی گنجائشیں عرض کی جا سکتی ہیں باتیں، اس میں سے ایک تمہید ضروری ہے کہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک تو ترجمہ ہوتا ہے،
ترجمہ یہ ہے کہ لفظ کی جگہ لفظ رکھ دیا آپ نے. اللہ لکھا ہوا تھا، نیچے خدا رکھ دیا. اللہ لکھا ہوا تھا، نیچے آپ نے پروردگار، رب لکھا تھا، پروردگار رکھ دیا. لفظ کی جگہ لفظ رکھ دیا. تفسیر اس سے مختلف چیز ہے. تفسیر یہ ہے کہ اس لفظ کے معانی کو تفصیل سے بیان کریں. ترجمے سے آگے تفسیر کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے معانی تفصیل سے بیان کریں. اور تأویل اس سے بھی مختلف ہے. یہاں بحث ہے. بہت سے لوگ ہمیں آ کر طعنہ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو سفیہ ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں. اصلاً دوسروں کا جو مذاق اڑاتا ہے وہ سفیہ ہوتا ہے. سفاہت ہے جو مذاق اڑاتی ہے. تو ہم کو طعنہ دیتے ہیں کہ یہ اہل تأویل ہیں، یہ ہر آیت کی تأویل کرتے ہیں. اور ہم مقام دفاع میں نہیں، ہم مقام فخر میں کہتے ہیں کہ ہاں ہم اہل تأویل ہیں، ہم اہل تأویل ہیں. ہماری بات صرف ترجمے اور تفسیر تک پوری نہیں ہوتی، ہم اہل تأویل ہیں. اور قرآن مجید نازل ہی اس لیے ہوا ہے تاکہ آپ تأویل قرآن تک پہنچیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند بلند تر سلوات. ہم آہنگ طور پر شایان شان طریقے سے ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں. تو ذہن میں رہے. اور یہ بحث جو ہے بہت سے علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں مقدمہ تفسیر کے عنوان سے، اور اس میں بحث کی ہے کہ تفسیر سے کیا مراد ہے اور تاویل سے کیا مراد ہے. اس فقیر نے تقریباً اس موضوع پر کم از کم تو 110 سے زیادہ کتابیں پڑھی ہوں گی، صرف اس موضوع پر، صرف اس ایک موضوع پر کہ تفسیر کے قواعد کیا ہیں، اصول تفسیر کیا ہیں، اور تفسیر و تاویل میں فرق کیا ہے. لیکن خود میری تشنگی باقی رہی، یعنی ان کتابوں سے آسودگی نہیں ہوئی. اور اس کے بعد پھر مزید غور و فکر کا سلسلہ جاری رہا. تو میں جس نتیجے تک پہنچا، خود قرآن مجید کی روشنی میں اور احادیث معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی روشنی میں، اسے میں نے ایک مثال کے ذریعے سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ترجمے میں اور تفسیر میں اور تاویل میں کیا فرق ہے. اور وہ مانوس مثال آپ کے لیے بھی ہے. عربی زبان کا مثلاً ایک لفظ ہے الماء، یہ قرآن میں بار بار آیا ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی کے ذریعے سے ہر چیز کو زندہ کیا اور زندگی بخشی. اب یہ الماء اور کئی جگہوں پر آیا ہے قرآن مجید میں. لفظ ما عربی میں ہے میم الف اور حمزہ الماء، اس پہ الف لام لگا دیجئے الماء. اس کا جب ترجمہ کرنا ہوگا تو بس ایک لفظ ہوگا، پانی. اب اس کے بعد تفسیر کی کیا گنجائش ہے یہاں پر؟ تفسیر یہ ہوگی کہ پانی کسے کہتے ہیں اس کو مفسر بیان کرے کہ پانی ایک وجود ہے سیال بے رنگ جو پیاس بجھاتا ہے، جس سے زمین کو سینچا جاتا ہے، جس سے ہر چیز کی زندگی ہے، جو سمندروں میں، دریاؤں میں، نہروں میں، تالابوں میں، کنوؤں میں، چشموں میں پایا جاتا ہے، آبشار میں پانی دستیاب ہوتا ہے. یہ جتنی تفصیل ہے یہ سب ہے تفسیر.
ایک لفظ پانی کا تعارف آپ کرتے چلے گئے، عرفی تعارف اور پھر علمی تعارف، اور پھر اس کے بعد اب سائنسی تعارف بھی اس میں شامل کر لیجئے کہ صاحب پانی کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا فارمولہ ہے H2O، اس میں 2 مالیکیولز جو ہیں وہ ہائیڈروجن کے ہوتے ہیں اور 1 آکسیجن کا ہوتا ہے، اور اس کی یہ خصوصیت ہے اور وہ خصوصیت ہے، آپ بیان کرتے چلے جائیے۔ یہ جتنی پراپرٹیز اور کیریکٹرسٹکس اور خصوصیات آپ بیان کرتے چلے جائیں، یہ سب تفسیر ہے، تعویل نہیں ہے۔ جب آپ نے الماء کا ترجمہ کیا پانی تو وہ ہو گیا ترجمہ، اور جب آپ نے اس ترجمے کی وضاحت کی علمی سطح پر، وہ ہے تفسیر۔ اور قرآن نازل ہوا ہے نہ صرف ترجمے کے لیے نہ تفسیر کے لیے، اس لیے کہ خدا را بتائیے، اگر آپ لکھے ہوئے لفظ پانی کو پڑھ لیں اور اس کے تمام خصوصیات پڑھ لیں، پانی کی تمام علمی تفسیر پڑھ لیں، لیکن آپ پیاسے ہوں تو کیا آپ کی پیاس بجھ جائے گی؟ واضح ہوئی؟ یعنی جتنے حضرات نے عربی میں یا فارسی میں کتابیں لکھی ہیں تفسیر و تعویل کا فرق واضح کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ واقعاً وہاں تشنگی ہے، فرق واضح نہیں کر پائے اکثر مفسرین، اکثر بزرگ مفسرین، کہ تعویل و تفسیر میں فرق کیا ہے، اور اس لیے ہمیں طعنہ دیتے ہیں۔ ترجمہ آپ سمجھ گئے کہ ایک لفظ کا ترجمہ ایک لفظ کے ذریعے سے کر دیا، وہ ترجمہ ہوا۔ تفسیر کیا ہے؟ اس لفظ کی آپ نے مزید علمی وضاحتیں کر دیں، یہ ہے تفسیر۔ قرآن مجید کے الفاظ کے ترجموں اور اس کی علمی تفسیروں سے حیات انسانی میں جو تشنگی ہے وہ دور ہونے والی نہیں ہے۔ اب تعویل کا کام کیا ہے؟ اصل تعویل یہ ہے کہ ہم یہ نہ بتائیں کہ پانی کا رنگ کیا ہوتا ہے، رنگ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس کا وزن کیا ہے، اس کا فارمولہ کیا ہے، اس کی پراپرٹیز کیا ہیں، کیریکٹرسٹکس کیا ہیں، ہم پیاسے کے سامنے لا کے پانی رکھ دیں۔ یہ پانی لا کے رکھ دینا یہ ہے تعویل۔ اور ہمارے ہاں اور جب تک پانی آئے گا نہیں، تعویل نہیں حاصل ہوگی، اس وقت تک پیاس نہیں بجھے گی، مداوع نہیں ہوگا۔ اگر زمین پیاسی ہے تو پانی کی ضرورت ہے، زمین کے اوپر کھڑے ہو کے تفسیر کی کتاب کھول کے پانی کی پراپرٹیز بیان کرتے رہیں، یا یہ آیت ہی پڑھتے رہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، لہلہا جائے گا کھیت، درخت بارآور ہو جائیں گے؟ نہ درخت بارآور ہوں گے، نہ کھیت لہلہائے گا، نہ آپ کے جگر کی پیاس بجھے گی، جب تک حقیقتاً پانی مل نہ جائے۔ یہ پانی کا حاصل ہونا تعویل ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جہاں جن حقائق کا بیان ہوا ہے آپ تفسیر کرتے رہیے۔ جیسے پہلے میں مثال ولایت کی دے دوں کہ ولایت کا بیان قرآن مجید میں ہے، یہ تو آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوگا نا۔ اس فقیر کا پرانا جملہ ہے کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ کیا فرمایا آپ نے؟ حد ہو گئی آپ کے بھی حافظے کی۔ کتنی مرتبہ میں گزارش کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کا موضوع انسان نہیں ہے، قرآن مجید کا موضوع توحید ہے۔ از اول تا آخر قرآن مجید کا موضوع ہے توحید، اور اس کا جو عملی پیغام ہے اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو کیا بیان کریں گے؟ دیکھیے آج وہ کلاس روم والی بات ہو گئی بھائی، جب میں بیان کر چکا ہوں اور مکرر بیان کر چکا ہوں، پورے قرآن مجید کا اگر ایک لفظ میں پوچھا جائے کہ اس کا موضوع کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے، تو بس ایک لفظ میں جواب ہے توحید۔
اور اگر یہ پوچھا جائے کہ پورے قرآن مجید کا عملی پیغام ایک لفظ میں بیان کیجئے تو وہ ہے تقوی. پورا عملی پیغام ایک لفظ میں سمٹ میں آئے گا تو ہوگا تقوی. اور پھر اگر پوچھوں اور یہ کوئی پوچھے کہ پورے قرآن مجید سے مطالعہ کر کے بتائیے کہ قرآن مجید نے انسانی معاشرے کی تنظیم و تربیت کے لیے اور قیام حکم کے لیے، قیام حکومت کے لیے کون سا نظریہ، کون سا منصوبہ پیش کیا ہے، ایک لفظ میں بتائیے تو اس کا عنوان ہوگا ولایت. موضوع کیا ہے؟ توحید. عملی پیغام کیا ہے؟ تقوی. نظام کیا ہے؟ ولایت. اب ولایت سے متعلق جتنی آیتیں ہیں ان آیتوں کو تلاوت کرتے رہیں، ترجمہ کرتے رہیں، تفسیر بیان کرتے رہیں. معاشرہ انسانی کے درد کا علاج نہیں ہوگا. ولی کسے کہتے ہیں؟ متقی ہو، عادل ہو، پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، صدقات دینے والا ہو. آپ لفظوں میں جتنی بھی تفصیل بیان کرتے چلے جائیں اس سے درد انسانیت کا مداوع نہیں ہوگا. یہ سب ہے تفسیر. کتابوں پہ کتابیں لکھتے چلے جائیں، یہ سب ہے تفسیر. تعویل کیا ہے؟ ارے اپنا ہاتھ بڑھائیں اور دست ولی خدا پر بیعت کریں. علی تک جب پہنچ جائیں گے تو تعویل حاصل ہو جائے گی. تعویل یہ ہے کہ حقیقت تک پہنچ جائیں. جب تک حقیقت تک پہنچیں گے نہیں اس وقت تک تعویل کا کلمہ درست نہیں ہوگا. واضح ہے یہ بات؟ وقت ایک تو تاخیر سے مجلس آج شروع ہوئی ہے اور وقت بھی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. اب یہ بحث چھیڑی کیوں میں نے، یہ تمہید کیوں قائم کی؟ قرآن مجید کے ہر کلمے کی ایک تفسیر ہے، ایک تعویل. خود یہ آیا شہد اللہ، شہد اللہ، یہ شہادت ایک لفظ ہے، ترجمہ کر دیجئے. پھر شہادت کیسی ہوتی ہے، وہ کیسے دی جاتی ہے، وہ کیسے قائم ہوتی ہے، وہ سب بیان کرتے رہیے. یہ ہے تفسیر. تعویل کیا ہے اس کی؟ تعویل کیا ہے اس کی؟ شہد اللہ کی تعویل کیا ہے؟ اور اس کے بعد ملائکہ اور اولو العلم، اور اس کے بعد جو ایک اولو العلم، تفسیر کرتے رہیے. اولو العلم وہ علم والے کون ہیں؟ علم والے. جب تک ہم پہنچ نہ جائیں علم والوں تک تعویل مکمل نہیں ہوگی. اور اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے اور وہ ہے قائما بالقسط. بغیر کسی تفصیل کے، بغیر کسی مقدمہ کے، بغیر کسی مزید تمہید کے عرض کر دوں احادیث معصومین کی روشنی میں کہ تعویل کلمہ قسط میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں، ذات علی ابن ابی طالب. ہاں یہ بات آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قرآنی ناموں میں سے جہاں صراط مستقیم آپ کا ایک نام ہے، جہاں امام مبین آپ کا ایک نام ہے، جہاں کتاب مبین آپ کا ایک نام ہے، جہاں اذن واعیہ آپ کا ایک نام ہے، جہاں النبأ العظیم آپ کا ایک نام ہے، جہاں صالح المؤمنین آپ کا ایک نام ہے، اسی طرح جہاں النبأ العظیم آپ کا ایک نام ہے، اسی طرح القسط بھی ایک نام ہے، نام ہے علی ابن ابی طالب میں سے.
بلند ہے یہ مقام، نہیں پہنچ سکتا ہر ذہن، ہضم نہیں کر سکتے. کیا کہہ رہے ہیں، کیسے ممکن ہے، کیا کہہ رہے ہیں، کیسا نظریہ ہے ان کا. نہیں، کوئی ہمارا نظریہ الگ نہیں ہے. اگر توحید اور ولایت کا رشتہ معلوم ہو تو پھر کہیں تعجب نہیں ہوگا، کہیں تعجب نہیں ہوگا. حق سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان کیا ہے یہاں پر کہ میں خود گواہی دیتا ہوں، ملائکہ گواہی دیتے ہیں اور اولو العلم گواہی دیتے ہیں. قائما بالقسط، حال یہ ہے گواہی دینے والوں کا، یعنی خود اللہ کا حال یہ ہے کہ وہ گواہی دیتا ہے قسط پر قائم رہتے ہوئے. ملائکہ گواہی دیتے ہیں قسط پر قائم رہتے ہوئے، اولو العلم گواہی دیتے ہیں قسط پر قائم رہتے ہوئے. اولو العلم جب گواہی دیتے ہیں وحدانیت حق کی، جب اولو العلم، جب معصومین، ایک جملہ یاد رکھیے گا، بحث پوری اسی میں سمٹی ہوئی ہے. دوسرے حصے کی، عنوان کے دوسرے حصے سے متعلق بحث اس میں سمٹی ہوئی ہے. یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب معصوم وحدانیت معبود پر گواہی دیتا ہے، گواہی کی مسئولیت اس کے اوپر آتی ہے، گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، گواہی دینے کے لیے اقدام کرتا ہے، وہیں سے اس کی ولایت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب عام حضرات کے پاس گواہی، وہ ولایت کا کیا مفہوم ہے، وہ کیا تصور ہے، وہ الگ ہے. اس آیت کی روشنی میں جب اولو العلم یعنی معصوم جب حق سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے اور گواہی کے لیے قیام کرتا ہے، وہیں سے اس کی ولایت کی بنیاد پڑتی ہے. اساس ولایت معصوم حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وحدانیت کی شہادت ہے. یہ جملہ یاد رکھیے گا، تفصیل تو پھر اب ممکن نہیں ہے کہ آج کی مجلس میں عرض کر سکوں، الا یہ کہ کچھ مثالیں عرض کر دوں. مثال جب بھی میں عرض کرتا ہوں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ مثالیں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ سے تو دی جائیں، مگر ہماری اور آپ کی روزمرہ کی زندگی سے بھی مربوط ہوں. یہ تمام پیغام توحید، مضمون ولایت، مضمون شہادت، یہ سب ہماری عملی اور اخلاقی زندگیوں سے جڑے ہوئے مضامین ہیں. جب تک اسے ایک ذہنی مضمون سمجھیں گے، زندگی میں رشد اور نشو و نما اور ترقی و ارتقاء کا سلسلہ قائم نہیں ہوگا. انسان کو بحیثیت انسان ترقی کرنی ہے تو وہ صرف مفاہیم کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی، مصادیق کے ذریعے سے ہوگی. عملی زندگی میں ہم کس طریقے سے شہادت حق پیش کر سکتے ہیں. اب ہمیشہ یہ تھوڑی ہے کہ میدان جنگ آراستہ رہتا ہے اور ہمیشہ کفار و مشرکین سے جنگ رہتی ہے اور آپ جنگ کرنے کے لیے جائیں اور قتل ہو جائیں تو شہادت قائم ہو. نہیں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اور دعا ہے کہ ہمیشہ ایسا نہ رہے. دعا ہے یہ کہ دنیا میں امن اور سلامتی قائم رہے. کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ دنیا میں امن اور سلامتی کا ماحول قائم رہے، صلح و آشتی کا ماحول قائم رہے. تو پھر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں شہادت کس طرح پیش کر سکتے ہیں. یہ مضمون بھی غور طلب ہے یا نہیں؟ ہمیں شہادت حق پیش کرنی ہے. یہ شہادت حق بہت آسان ہو گئی کل کی طرح گفتگو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام پر عمل، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز وہ شے ہے کہ بجائے خود آپ 3 چیزوں کی گواہی نماز میں دے دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معبود ہونے کی گواہی کہ کوئی ہے پروردگار، اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ہم، اور
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی بھی دے دیتے ہیں. یعنی ہمارا وہ عمل خود گواہ ہے. جب کوئی پوچھے نماز پڑھ رہے ہو آپ، کوئی پوچھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، نماز پڑھ رہے ہیں. یہ نماز کس نے سکھائی؟ یہ طریقہ عبادت کس نے سکھایا؟ ذہن انسانی عاجز تھا. یعنی بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ اپنے اپنے وقت کے عرفاء، حکماء، فلاسفہ پکار کے کہتے تھے مجھے معلوم ہے کہ کوئی ہے جو میرا خالق ہے، میں جانتا ہوں کہ کوئی ہے جو میرا معبود ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس معبود کی عبادت کیسے کروں. تاریخ میں موجود ہے. نعرہ زنا ہوتے تھے، نعرے لگاتے تھے مجھے علم ہے، مجھے معلوم ہے، یقین ہے. آخر میں نے خود کو خود سے نہیں بنایا، کسی نے بنایا ہے مجھے. کون ہے وہ بنانے والا؟ میں آنکھوں سے تو نہیں دیکھتا مگر پہچانتا ہوں دل کی آنکھوں سے کہ کوئی ہے. یہ یقین ہے کہ کوئی ہے، یہ یقین ہے کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی پرستش کروں، مگر میں جانتا نہیں ہوں کہ کیسے پرستش کروں، کیسے عبادت کا حق ادا کروں. اس کیسے عبادت کا حق ادا کروں کا جواب عمل پیغمبر ہے. ایک عمل جو ہے سراپا، یہ پورا عمل تکبیرۃ الاحرام سے لے کر سلام تک، یہ عمل خود گواہ ہے کہ آپ رسالت کی گواہی دے رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر آپ کا یہ عمل خود گواہ ہے کہ آپ اس نظام سے وابستہ ہیں، اس نظام سے وابستہ ہیں، اس شریعت سے وابستہ ہیں، اس فقہ سے وابستہ ہیں کہ جو فقہ ولایت کے تسلسل سے آپ تک پہنچی ہے، جو شریعت ولایت کے تسلسل سے آپ تک پہنچی ہے. جو نظام ولایت ہے آپ اس نظام کے ایک فرد ہیں. یہ گواہی کون سی شے دے رہی ہے؟ صرف آپ کا عمل، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا. اور اسی طرح تمام اعمال آپ کے. روزے کی تو اتنی اہمیت ہے کہ میں کیا عرض کروں. ایک ہی حدیث، رئیس الاعمال و سید الاعمال تو نماز ہے، مشہور ہے، معروف ہے یہ بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. اور اگر نماز کے سوال کے مرحلے میں کامیابی نصیب ہو گئی تو پھر باقی اعمال کی طرف دیکھا جائے گا، ورنہ باقی اعمال کی طرف توجہ ہی نہیں کی جائے گی. دیکھیے یہ مسئلہ آسان نہیں ہے. قیام صلاۃ، اقامہ صلاۃ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور نماز سنگین ہے. یہ 3 رکعت نماز اور 2 رکعت نماز اور 4 رکعت نماز جو 3 منٹ، 2.5 منٹ، 5 منٹ، 7 منٹ میں ہو جاتی ہے، لیکن کتنی گراں ہے. یہ بات خود قرآن نے کہہ دی ہے، خود قرآن نے بتا دیا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے جہاں کہا گیا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. تم استعانت کرو، مدد کرو اپنی صبر کے ذریعے سے اور صلاۃ کے ذریعے سے. اور دیکھو یہ صلاۃ جو ہے یہ بہت گراں ہے، مگر ان پر جو اہل خشوع و خشیت الہیہ ہیں. یہ خود قرآن نے کہہ دیا. آسان نہیں ہے، اسے ہلکا نہ سمجھیں.
استخفاف نہ کریں، نہ نظریاتی طور پہ نہ عملی طور پر۔ نہ نظریاتی طور پہ سمجھیں کہ نماز کیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، کون سی بڑی مشکل ہے، یہ بھی استخفاف ہے۔ اور نماز کو عملاً چھوڑ دینا یہ تو بہت بڑا استخفاف ہے اور گناہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص استخفاف سے آگے بڑھ کر نعوذ باللہ یہ سمجھتا ہو کہ بھئی یہ مولویوں کی بنائی ہوئی شریعت ہے، اصل نماز ضروری ہی نہیں ہے، اس کے بھی 2 فلسفے پیدا ہو گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اہل ولایت ہیں، ولایت کا کلمہ پڑھتے ہیں بس سب چیزیں ساقط، اور ایک وہ ہیں حضرات جو کہتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی حاجت کیا ہے، اسے نہ ہمارے سجدوں کی حاجت ہے، نہ قیام کی حاجت ہے، نہ رکوع کی حاجت ہے، تو یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی شریعت ہے، اللہ نے کوئی نماز ہمارے اوپر فرض نہیں کی۔ یہ دونوں نظریہ رکھنے والے کافر ہیں۔ ضروریات دین کا انکار کفر ہے۔ جو چیزیں ثابت ہوں کہ اللہ کی طرف سے ہیں، قرآن میں ہے، سیرت مصطفیٰ میں ہے، سیرت ائمہ میں ہے، ضروریات دین میں سے ہے، ضروریات دین کا انکار انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ تو نماز کی عظمت اپنی جگہ۔ دوسرے نمبر پہ آپ ذکر کرتے ہیں روزے کا۔ روزہ رکھنا بھی عملاً شہادت ہے، یہ شہادت ہے، آپ کی طرف سے شہادت ہے کہ ہاں ایک معبود ہے۔ شہادت یعنی آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں کہ میں معبود برحق کو تسلیم کرتا ہوں، اس کی اطاعت کرتا ہوں۔ اور یہ روزہ رکھ کر گواہی دینا یہ بہت عزیز ہے پروردگار کو۔ اس کے لیے جو حدیث قدسی ہے وہ بہت حیرت انگیز ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اب یہ اجزی کا کلمہ جو ہے اسے 2 طرح سے پڑھنے والوں نے پڑھا ہے، کچھ کہتے ہیں اجزی اور کچھ کہتے ہیں اجزا۔ جو عرفا ہیں ان کا مسلک یہ ہے کہ یہاں اجزا پڑھا جائے۔ دیکھیے حرف وہی ہے، الف جیم زے اور آگے وہ الف اس طرح لکھا ہو، یہ ہے کہ اسے آپ الف بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب بتائیے اجزی پڑھیں یا اجزا؟ یہ فیصلہ نہیں ہوگا نا جب تک کہ کتاب کے علاوہ کوئی معلم کتاب بھی نہ ہو۔ اسی لیے یہ بالکل غلط فارمولہ ہے کہ کتاب کافی ہے۔ کہیں پر بھی کتاب کافی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی، کتاب کافی نہیں ہے۔ ہمارے والد ماجد مرحوم و مغفور بچپن میں نجف اشرف میں جب تربیت کرتے تھے اور ہم لوگوں کو حدیث پڑھاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، یہ صرف کتابیں اٹھا کے حدیث پڑھ لو اور نقل کرنے لگو، ایسا کبھی نہیں کرنا۔ ایسے علماء کے سامنے زانو ادب طے کرنا جو دہن بدہن معصوم تک ان کا سلسلہ حدیث و روایت قائم ہو۔ اس لیے کہ وہ بتا سکتے ہیں کہ معصوم نے اجزی کہا تھا یا اجزا کہا تھا۔ لکھے ہوئے کاغذ پر اس کلمے کو پہچان نہیں سکو گے کہ اجزی ہے یا اجزا، واضح ہے؟ تو بہرحال اب 2 مسلک ہو گئے، ایک نے اجزی پڑھا اور ایک نے اجزا۔ دونوں میں نکتہ یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یہ ایک ترجمہ ہوا۔ اور دوسرا ترجمہ بہت عجیب و غریب ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزا بہ، اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ بہت سنگین مسئلہ ہے، بہت سنگین مرحلہ ہے۔ آپ نے واہ واہ سبحان اللہ کہہ دیا اور مجھے حیرت ہے کہ کیا بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں کیا آیا؟ مولانا آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ جب بے سمجھے ہوئے مجمع داد دیتا ہے
تو کیا لطف آتا ہے ممبر پر. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ہمیں تو بہت تجربہ ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. بات جو ہے وہ مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن صلاۃ خود ایک گواہی ہے، صوم ایک گواہی ہے. یہ ہماری طرف سے، اللہ کی طرف سے جو گواہیاں ہیں ان کا تذکرہ ابھی بس اشارتاً عرض کروں گا. ہر عمل ہمارا وجود حق پہ گواہی بن سکتا ہے اگر ہم اخلاص کے ساتھ وہ عمل انجام دیں. روزے کے بارے میں کیا ایسی مزیت ہے، یعنی کیا ایسی اہمیت ہے، کیا خصوصیت ہے روزے کی؟ جناب والا، روزے کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ریا کا پہلو بہت مشکل سے داخل ہو سکتا ہے. نماز پڑھنے میں تو کوئی نہ کوئی دیکھے گا کہ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کھڑے ہوں گے مسجد میں ہوں یا گھر میں بھی کوئی نہ کوئی دیکھنے والا ہے، باہر مسجد میں بھی کوئی نہ کوئی دیکھنے والا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں. بہت سے حضرات جب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو بہت سکون سے، وقار سے اور بہت اچھی قرأت کے ساتھ، اور جہری نماز ہو تو اور بھی زیادہ اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں. گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں تو بہت تیزی سے نماز پڑھ لیتے ہیں. یہی فرق آ جاتا ہے کہ مزاج میں چھپا ہوا کہیں پر ریاکاری کا جذبہ ہے تو صحیح، یعنی غیر محسوس طور پر ریا کہتے ہیں دوسرے کو دکھا کر عمل کرنا. یہ مرض بہت عام ہے. اس مرض سے جو بچ جائے وہ ہے مومن صالح، مومن کامل. اس لیے کہ خود قرآن مجید کی اصطلاح میں، قرآن مجید کی زبان میں، قرآن مجید کی تعریف میں ریا دراصل شرک ہے. یاد ہے، ہو گئی نا سنگین بات. ریا شرک ہے. کس کو شریک کر رہے ہیں؟ نماز تو پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، وہ اپنی بہترین قرأت جس کو سنا رہے ہیں اس کو بھی تو شریک کر لیا آپ نے. جس کو عمل دکھا رہے ہیں وہ بھی تو شریک ہو گیا. تو عمل آپ کا کیا ہوا؟ ضائع، برباد. نتیجہ کیا ملا؟ کبھی صفر اور کبھی الٹا عتاب، عذاب. اگر صفر ہو جائے تو کم سے کم یہ ہے کہ عتاب، عقاب، عذاب. تو ریاکاری کسی بھی عمل میں ہو، عزاداری میں کیوں نہ ہو. عزاداری عبادت ہے یا نہیں؟ اب اگر عزاداری میں ریاکاری شامل ہو جائے بتائیے تو کس کے لیے ہو رہی ہے عزاداری؟ اللہ کے لیے، امام حسین کے لیے، یا لوگ دیکھیں کہ میں کتنا گریہ کرتا ہوں، لوگ دیکھیں کہ میں کیسا سخن فہم ہوں، کیسی داد دیتا ہوں، لوگ دیکھیں کہ میں کیسے نعرے لگاتا ہوں، لوگ دیکھیں کہ میں کیسی خطابت کرتا ہوں، لوگ دیکھیں مانے میرا لوہا کہ میں کیسی نکتہ آفرینی کرتا ہوں. جہاں میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ لوگ دیکھیں اور سمجھیں تو صحیح، مانے تو صحیح مجھے کہ میں کیسا بڑا عظیم خطیب ہوں، کیسی نکتہ آفرینی کرتا ہوں، وہیں کیا ہوا؟ کہاں گیا عمل؟ واضح ہے؟ کچھ زیادہ ہی سنگین ہو گئی بات. تو ایک صلوات پڑھ کے اسے اکثر اعمال وہ ہیں جس میں بہت آسانی سے شرک پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ہے ریا والا شرک. روزے میں اس کا امکان بہت کم ہے، بہت کم ہے. جب تک کہ آپ کسی کو بتائیں نہیں کہ میرا روزہ ہے، اسے کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا روزہ ہے؟ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو سال میں صرف 2 دن چھوڑتے ہیں
عیدین جن دنوں میں روزہ حرام ہے، باقی وہ اکثر روزہ رکھتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ وہ سلیقہ ہے ان کی زندگی کا، گھر میں مہمان آئے چلا جائے، ان کی زبان پہ یہ نہیں آتا کہ میرا روزہ ہے آج۔ وہ کہیں جائیں آئیں اس سلیقے سے، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ روزہ رکھتے ہیں اور وہ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اور بعض حضرات جب روزہ رکھتے ہیں تو پھر سب سے پہلے تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ گھر والوں کے اوپر ایک قیامت برپا ہوتی ہے، بیوی کو ڈانٹنا، بچوں کو ڈانٹنا پھٹکارنا، نوکروں پہ غصہ کرنا، ایک قیامت برپا ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ روزہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اب مجھے نہیں معلوم یہاں بیٹھے ہوئے کتنے بچے روزے جھیل چکے ہیں بزرگوں کے۔ یہ جو کیفیت ہے روزے کی کہ انسان صرف جانتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے اور اس کا خدا جانتا ہے روزہ رکھا ہے، کوئی نہیں جانتا یہ، اور اس میں کوئی عمل بظاہر انجام دینا نہیں ہے۔ اس کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ اس قدر اخلاص کے ساتھ، کیونکہ کہیں ریا کا پہلو ہے ہی نہیں، اس لیے یہ عمل خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا یا میں ہی اس کی جزا ہوں گا۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کو ذرا سا اور تجزیہ کر لیں۔ جہاں تک سن رہے ہیں عزیزان، نماز میں تو کچھ کرنا ہے، کچھ پڑھنا ہے زبان سے، کچھ اعضاء و جوارح سے کھڑا ہونا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، حج میں جانا ہے، کچھ کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، خمس دینا ہے، صدقات دینے ہیں، کچھ کرنا ہے۔ روزے میں کیا ہے؟ کچھ کرنا نہیں ہے۔ روزے میں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، زندگی میں اور جو چیزیں ہیں منہیات اس وقت روزے کے لیے وہ نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ اب ایک جملہ عرض کروں، اس کو ہدیتاً رکھ لیجئے گا ذہن میں۔ کیسا کریم ہے وہ کہ اگر اس کے لیے کچھ نہ کرنے کی جزا وہ خود دیتا ہے تو پھر کچھ کرنے کی جزا کتنی دے گا؟ توجہ ہے؟ اس کا لطف، اس کا کرم، اس کی مہربانی، اس کی فیاضی، اس کی سخاوت، اس کی داد و دہش کا عالم سمجھ میں آیا؟ اگر کوئی کام اس کے لیے نہیں کیا تو کیا جزا ہے؟ جوانوں ایک بات سن لو، اسے یاد رکھنا آج کی تقریر۔ اللہ کے لیے بہت سی باتیں، جوانان عزیز بطور خاص، بہت سے کام کر کے گواہی دی جاتی ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، اور ایک روزہ تنہا نہیں ہے، بہت سے کام نہ کر کے گواہی دی جاتی ہے کہ ہم اللہ والے ہیں۔ ایک تو یہ عبادت آپ کے سامنے ہے، روزہ کچھ نہیں کرنا ہے، دل میں نیت ہے کہ میں روزہ رکھنا ہوں شریعت اسلام کے مطابق فجر سے لے کر مغرب تک قربتاً الی اللہ، یہ دل میں نیت ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یعنی جملہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی زبان کو بھی حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لبوں کو جنبش دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ عہد ہے، عزم ہے، قصد ہے، عمل قلبی ہے کہ خدا کے لیے ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ کچھ نہیں کیا اور خدا کے لیے روزہ رکھا، کتنا اجر ہے کوئی نہیں جانتا۔ میزان لطف و رافت و رحمت الہی میں کیا کچھ ہے آپ کے لیے کوئی نہیں جانتا۔ ایک روزے کی آپ کو جزا کتنی ملے گی؟ یہ تو عبادت ہوئی۔ جو چیزیں اللہ نے اور منع کی ہیں، اگر واقعاً خدا کی خاطر، خدا کو یاد رکھتے ہوئے کسی گناہ کے کرنے کا موقع ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی الزام دھرنے والا نہیں ہے، بس آپ ہیں، تنہائی ہے اور گناہ کرنے کا موقع میسر ہے اور آپ خدا کی خاطر نہ کریں، اب سوچئے کتنا اجر ہوگا آپ کو۔
اسی لیے ذکر کے مراحل میں یہ ایک اہم مرحلہ کہا جاتا ہے کہ ذکر کے معنی کیا ہے؟ یاد الہی. اور وہ جو ذکر خفی ہے، وہ ذکر خفی اور ذکر اخفا، وہاں مرحلہ یہ آتا ہے کہ ایسی یاد الہی قائم ہو دل میں کہ جو چیزیں محرمات ہیں، جن چیزوں کے لیے اللہ نے منع کر دیا ہے. مثالیں دوں گا تو بہت وقت گزر جائے گا. قدم قدم پر مثالیں ملتی ہیں، سفر میں، حضر میں، کہ جناب والا جہاں وطن میں تھے وہاں تو سب سمجھتے تھے کہ بہت متقی پرہیزگار ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بہت محلے میں لوگ سمجھتے تھے یہ شخص بہت متقی ہے، پرہیزگار ہے، شریف ہے، دیندار ہے، اللہ والا ہے. فلائٹ میں ایک ساتھ سوار ہو گئے ہم اور وہ، تو دیکھا کہ فلائٹ میں جو سرو کیا جا رہا تھا مشروب حرام، اطمینان سے لے کے انہوں نے نوش فرما لیا، چونکہ وہاں محلے کے دیکھنے والے موجود نہیں تھے. وہاں یہ یاد نہیں آیا کہ خدا موجود ہے، خدا نے منع کیا ہے، اس لیے ہم اسے نہ کریں. اور ہمارے ہاں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر ہے. انہیں احساس نہیں تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے علم ہے، اور وہ نوش فرما رہے تھے، بادہ نوشی کر رہے تھے. تنہائی ہو، گناہ کرنے کا موقع میسر ہو، تمام اسباب و وسائل مہیا ہوں، کوئی آپ کو ٹوکنے والا نہ ہو، اس وقت نہ کریں خدا کے لیے، پھر دیکھیے کتنا اجر دیتا ہے، وہ کتنا اجر دیتا ہے. اس کے معجزات ہیں موجود. یہ بہت سے واقعات ہیں کرامات اولیاء میں کہ خدا کی خاطر انہوں نے ایک گناہ نہیں کیا تو اللہ نے انہیں ولایت کا درجہ عطا کر دیا. خدا نے کہا یہ میرے دوستوں میں سے ہے، یہ میرے چاہنے والوں میں سے ہے. کیوں؟ میری خاطر اس نے نہیں کیا. تو بہت سی گواہیاں قائم ہوتی ہیں خدا کی خاطر نہ کر کے آپ کی طرف سے. کوئی پوچھے آپ کا انگریز دوست ہے، مغربی دوست ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، اور آج کے مغربی پڑھے لکھوں کے آداب کیا ہیں معلوم ہے؟ محرمات میں مبتلا ہونا تو ایک شرف ہے ان کے لیے، اور مشروب پینا تو بہت ہی عام بات ہے، خوش ذوقی کی علامت ہے. اگر آپ رائٹر ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، صحافی ہیں، تو پھر تو کئی جواز حاصل ہیں. اس وقت بھی آپ کو یہ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حرام قرار دیا ہے، اور اس کی خاطر سے نہ پئیں، نہ کریں کوئی بھی عمل ہو. محرمات کا نہ کرنا آپ کی طرف سے یہ گواہی ہے کہ وہ معبود برحق معبود ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. اس کے بعد آتا ہے کچھ کرنے کا. تو اب کرنے میں یہ کہ نماز ہے سب سے مقدم، لیکن نماز ہی پہ بات تمام نہیں ہو جاتی. عزیزان گرامی، نماز کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں، اور یہاں پر چونکہ ایک پیغام بھی مجھے دینا ہے، مجھ سے مقرر کہا گیا، اور میں خود اس ادارے کو پسند کرتا ہوں دل سے. ان کے ادارے کے کام کرنے والوں پر اعتماد ہے مجھے ہر اعتبار سے. ان کی علمی صلاحیت، عملی صلاحیت، دیانتداری سب میرے سامنے آشکارا ہے، اور اطمینان ہے، کامل ہے. ایک تو خدا آپ کے درمیان تشریف فرمائے جناب علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب. یہ جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان میں اور کراچی میں اور سندھ میں، پروردگار انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے دست و بازو مضبوط فرمائے. آپ سب حضرات پر لازم ہے کہ ان کی مدد کریں، تعاون کریں ہر اعتبار سے. جو ان کے امور خیر ہیں، جو چیریٹی کے پروجیکٹس ہیں، اور ایک خاص تنظیم ہے امریکہ میں IMI، یعنی امامیہ میڈکس انٹرنیشنل. اس کے جو بانی مبانی ہیں حضرات ڈاکٹر وجیہ رضوی صاحب، پروردگار انہیں عمر خضر عطا فرمائے اور مزید توفیقات عطا فرمائے. ان کے دوست رفقا ڈاکٹر شبیہ صاحب، شبیہ زیدی، اور دوسرے حضرات جو یہاں کراچی میں پاکستان میں ہیں. تقریباً یہ تنظیم عالمی سطح پہ کام کر رہی ہے، اور بیسڈ امریکہ میں ہے، وہاں کی ایک NGO ہے، لیکن پاکستان میں بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے، دوسرے ملکوں میں بھی کام کر رہی ہے. اسی کراچی میں یہ لوگ ایک بہت بہترین
ہاسپٹل قائم کر رہے ہیں، اور اس ہاسپٹل کے لیے آپ حضرات سے ہر طرح کے تعاون کی درخواست کی گئی ہے۔ میں بھی آپ سے درخواست کر رہا ہوں، اس تنظیم کی جہاں بھی دنیا میں لوگ اس فقیر کی آواز سن رہے ہیں اور اس فقیر پہ اعتماد و بھروسہ رکھتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس تنظیم کی مدد کریں تاکہ جلد از جلد یہ بیمارستان، یہ ہاسپٹل تعمیر ہو جائے، ہاسپٹل اور میڈیکل یونیورسٹی، تاکہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو فائدہ پہنچے۔ یہ جو چیریٹی کے کام ہوتے ہیں، نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، وہ سب اپنی جگہ، لیکن جو چیریٹی کے کام ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک شخص جب اللہ کی راہ میں قربتاً الی اللہ، ہاں بس یہ ہے شرط، اس لیے نہ دیجیے گا کہ وہاں آپ کی بھی ایک نیم پلیٹ لگ جائے کہ فلاں صاحب نے دیا تھا، پھر اس کا اجر ہے، اس کی جزا بس وہ نیم پلیٹ ہے، اس کی جزا کیا ہے؟ کس لیے دیا تھا؟ تاکہ نیم پلیٹ لگ جائے، لگ گئی، جزا ہو گئی، جزا مل گئی، اور کیا چاہیے؟ آپ کیا کس لیے تھا؟ اسی لیے دیا تھا نا کہ آپ کا نام جو ہے روشن ہو، وہ نام روشن ہو گیا سنہری حرفوں میں۔ اور اگر یہ ان کا کام ہے کہ دینے والوں کے نام لکھیں نہ لکھیں، یہ ان کا کام ہے، آپ کا دینے کا ارادہ اور دینے کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو اس کی جزا حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے لینی ہے۔ انسانیت کی راہ میں جو کچھ بھی آپ خرچ کریں وہ گویا قرض ہے جو اللہ کو دے رہے ہیں، کسی اور کو نہیں، قرآنی اصطلاح میں، اور اللہ ہی ہے جو اس قرض کو نہ جانے کتنے اضافوں کے ساتھ دے گا۔ اس نے انسانوں پر حرام قرار دیا ہے سود، کہ جو قرض دیا ہے تم نے اس سے اضافہ طلب نہ کرنا، مگر اس نے گویا اپنے اوپر تو یہ واجب قرار دے دیا ہے کہ مجھے کوئی اتنا دے گا تو میں اتنا اضافے کے ساتھ ہی دوں گا۔ وقت تمام ہو گیا، وقت تمام ہو گیا، لیکن چند جملے اور عرض کروں گا۔ آپ کی طرف سے شہادت اللہ کی وحدانیت کی، کچھ نہ کر کے، گناہ نہ کر کے، اور کچھ کر کے، یعنی عبادات اور خیرات انجام دے کر، صدقات و خیرات، یہ سب صدقات میں شمار ہوگا، مستحب صدقات، مستحب خیرات، آپ ہاسپٹل میں دیں، یتیم خانے میں دیں، اسکول قائم کرنے کے لیے دیں، یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے دیں، مدرسے قائم کرنے کے لیے دیں، یہ سب صدقات و خیرات ہیں۔ صدقے کا مفہوم اسلام میں بہت بلند و برتر اور متبرک ہے۔ جب آپ حضرات صدقہ کہہ کے اس کو حقیر سمجھتے ہیں تو یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ صدقہ اللہ کی راہ میں جو دیا جاتا ہے وہ بہت نفیس اور برتر ایک حقیقت ہے۔ اب میں اس طرف آگے بڑھوں کہ جب معصوم قائم کرتا ہے شہادت تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ معصوم خود اپنے وجود سے، اپنی ذات سے گواہ بنتا ہے وحدانیت حق پر۔ جتنی فضیلتیں ہیں وہ اس جملے میں سمٹ کے آتی ہیں۔ دو جملے یاد رکھیے گا۔ پہلا جملہ کیا کہا تھا میں نے؟ کہ جیسے ہی معصوم شہادت حق کو کا تحمل کرتا ہے، حمل کرتا ہے، اٹھاتا ہے، وہ بار شہادت اٹھاتا ہے، پرچم شہادت، پرچم توحید اٹھاتا ہے، وہیں سے اس کی ولادت کی بنیاد بنتی ہے، وہیں سے اس کی ولایت کی بنیاد پڑتی ہے۔ اور جب وہ اپنی ذات سے وحدانیت معبود پر گواہ بن جاتا ہے خود بذات خود، اسی میں اس کے تمام فضائل، مناقب، معجزات، کرامات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ کیسے کوئی معصوم گواہی دیتا ہے کہ معبود برحق ایک ہی ہے؟ انبیاء کو جو معجزے دیے جاتے ہیں وہ کس لیے؟ ائمہ کو جو معجزے دیے جاتے ہیں وہ کس لیے؟ اور معجزے کے بھی ایک رینج ہے بہت بڑی، مختلف انواع و اقسام کے معجزے ہیں جن پر ابھی پوری طرح سے کام نہیں ہوا ہے کہ کتنے قسم کے معجزے ہیں۔ لیکن معجزات میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ
انسان کے ذہن میں یہ کہ اللہ اللہ ہے، معبود ہے، خالق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو وہ مٹی کو سونا، سونے کو مٹی بنا سکتا ہے، وہ زندہ کو مردہ، مردے کو زندہ بنا سکتا ہے. تو یہ تصور میں تو آ جاتی ہے بات، یقین کا حصہ نہیں بن پاتی. یقین پیدا کرنے کے لیے آنکھوں سے دیکھنے کے لیے انسان خواہش مند ہوتا ہے، آرزو مند ہوتا ہے. وہ معصوم جو گواہ بنتا ہے اللہ کے لیے، اس کی معبود برحق ہونے کے لیے، اللہ اس معصوم ذات سے یہ معجزات ظاہر کرتا ہے کہ لے آؤ، کوئی جنازہ لے آؤ، کسی زندہ کو لے آؤ علی ابن ابی طالب کے سامنے، چادر ڈال کے لے آؤ، ان کے اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. کیا ہوگا نتیجہ؟ پوچھیں گے پڑھا دوں؟ اور جب آپ نے کہہ دیا کہ پڑھا دوں، ادھر علی کہیں گے بنیت و بارادہ نماز جنازہ، تو نماز جنازہ تو جنازے ہی پر ہوگی. نماز جنازہ تو جنازے ہی پر ہوگی. اب یہاں ایک واقعے میں کتنی چیزیں ہو جاتی ہیں، کتنی چیزیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام کرنے کی شان کیا ہے؟ ایک سے زائد مقامات پر قرآن مجید میں کہا گیا، اور من جملہ اس کے سورہ مبارکہ یاسین میں ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کے کام کرنے کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اور یہ کن کہنا بھی کیا ہے؟ کیا واقعاً وہ یہ لفظ کاف و نون کن کہتا ہے زبان سے؟ اللہ کے پاس تو زبان نہیں ہے، اللہ کے پاس تو مخارج حروف، یہ حلق اور یہ جسم، ہم تو نہیں قائل ہیں نا جسم و جسمانیات کے، تو اللہ کے پاس یہ نہیں ہے کہ وہ کاف و نون کہے. کاف و نون کہنا یہ ایک استعارہ ہے قرآنی، یعنی بس وہ ارادہ کرتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے اس کے کام کرنے کی شان. جب کوئی بندہ، اس کا خالص معصوم بندہ اپنی ذات کو اس کی گواہی کے لیے وقف کر دیتا ہے اور اس کی ولایت قائم ہو جاتی ہے، تو یہ ولایت کے آثار ہیں، یہ سچی ولایت کے آثار ہیں کہ اس کی زبان سے، اس کے افعال سے، اس کے کردار سے کن فیکون کی شان پیدا ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہا تھا نماز پڑھاتے ہوئے امیر المومنین نے کہ تو مر جا، ارادہ دل میں تھا نماز جنازہ پڑھانے کا، کہا تھا اللہ اکبر. اللہ اکبر کے معنی یہ نہیں ہوتے ہیں کہ مر جا، ارادہ تھا. یہ ارادہ گویا ارادہ کن فیکونی ہوتا ہے. اور اسی لیے عرفاء اکثر کہتے ہیں کہ عارف کی بسم اللہ اللہ کے کن فیکون کے مساوی ہوتی ہے. معصومین کے معجزات ہیں. اب ایک پہلے علی کا معجزہ سن لیا آپ نے، ایک دوسرے علی کا معجزہ یہ بھی سنا ہوا ہے، آپ کا سب سنے ہوئے ہیں کہ آنے والا آیا، دل میں کوئی خیال تھا، ذہن میں کوئی خیال تھا، یا اس کی زوجہ کے ذہن میں کوئی خیال تھا، آپس میں مکالمہ ہوا تھا کہ بھئی تم تو ہمیشہ مولا کے لیے اپنے ہدیے لے جاتے ہو، کبھی تمہارے مولا نے تمہیں کوئی ہدیہ نہیں دیا. گھر پہ گفتگو ہوئی تھی، وہ آیا، آپ نے اس کو اپنے دسترخوان پہ بٹھایا، کھانا کھلایا اور اس کے بعد ہاتھ دھلایا. وہ چاہتا تھا کہ چونکہ آداب میں سے یہ ہے، اس نے کہا نہیں آقا یہ نہیں ہوگا، میں آپ کا ہاتھ دھلاؤں گا. اب آپ نے ہاتھ دھویا، ڈالنے والے نے پانی ڈالا، نیچے پانی کے قطرے نہیں بلکہ یاقوت، عقیق سرخ، جواہر یہ جو نظر آ رہے تھے، یہ کیا تھا؟ یہاں تھا ارادہ کن فیکونی اور وہاں اس کے آثار ظاہر ہو رہے تھے.
اچھا اب دوسرے علی کا سن لیا، تیسرے علی کے بھی سن لیجیے۔ واقعہ مشہور ہے کہ جناب وہ قالین کے اوپر ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی، تو تصویر کو وجود بخش دینا کس کا کام ہے؟ لیکن ایک ارادہ کن فیکونی، جب کوئی معصوم ذات حق پر اپنی ذات سے گواہ بن جاتا ہے تو وہیں سے اس کی ولایت مطلقہ کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ اور اس ولایت میں دونوں ولایتیں شامل ہیں، ولایت تکوینیہ بھی، ولایت تشریعیہ بھی۔ اس میں کسی بحث کرنے کی ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہے۔ حضرات بہت زحمت فرماتے ہیں، زحمت اٹھاتے ہیں، تھکاتے ہیں اپنے کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو جو دے دے، آپ کون سے درمیان میں آ گئے کہ ان کے پاس یہ صلاحیت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ جبکہ آیات سے اور روایات سے اور مشاہدات سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ ایک چیز ہے کن فیکونی، چیز کو دگرگون کر دینا اور متحول کر دینا، کہ پتھر اٹھایا اور وہ سونے کا ہو گیا۔ معجزات ہیں۔ بعض حضرات اس کا انکار کرتے ہیں، ان سب باتوں کو کہتے ہیں خرافات ہیں، یہ سب ایسے ہی من گڑت باتیں ہیں، وضعی اور جعلی روایتیں ہیں۔ یہ سے بس اتنا، ان کے اس بیان سے بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کسی صاحب نفس کی صحبت اٹھائی نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات ثابت ہوتی ہے کہ بھائی آپ کی رسائی نہیں ہوئی کسی صاحب ولایت تک، آپ کی رسائی نہیں ہوئی کسی صاحب نفس رحمانی تک۔ ہیں ایسے لوگ اس دنیا میں، ابھی اس وقت موجود ہیں، اس وقت موجود ہیں، کہ جن کے اچھا اگر اب آپ حضرات، حالانکہ وقت بالکل گزر چکا، لیکن یہ تو اب واقعہ اور یہ حکایت مشہور ہو گئی ہے۔ قم میں نے اپنی آنکھوں سے جن بزرگوں کو دیکھا اور جن کی کرامتیں دیکھی وہ ابھی نہیں بیان کروں گا آج۔ ایک ایسے راوی سے بیان کروں گا کہ جو راوی بہت مشہور ہے، آیت اللہ مصباح یزدی، مجتہد تھے، فقیہ تھے، اور فلسفہ ان کا امتیاز تھا، فلسفی مشہور تھے، عارف تھے، صاحب سیر و سلوک تھے۔ اس فقیر کو ان کی بزم میں باریابی نصیب تھی۔ انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا اور اب تو وہ بہت مشہور ہو گیا ہے کہ قم میں ان کے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے۔ اب چھڑ گئی یہ بات تو عرض کر دوں، حالانکہ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اس وقت موجودہ حضرات میں یہ کمالات موجود ہیں۔ ان کے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے، اور یہ زمانہ چونکہ ان کے بزرگوں میں تھے تو گویا آپ یہ سمجھیے کہ آج سے تقریباً 80 برس پہلے یا 90 100 برس پہلے کا، 70 برس پہلے کا زمانہ ہوگا۔ اس وقت تک قم میں اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی جو آج ہے۔ جلدی بازار بند ہو جاتے تھے، جلدی بجلیاں خاموش ہو جاتی تھیں، یہ الیکٹریسٹی بھی نہیں تھی، وہ زمانے کی وہ لالٹینیں اور وہ چراغ اور شمع، اور جو لوگوں کی یعنی ایک قصبہ سا تھا گویا قوم۔ تہران پھر بھی چونکہ پائے تخت تھا تو ترقی یافتہ تھا، تہران سے کچھ مومنین برابر زیارت کے لیے قوم آتے تھے، تو ایک قافلہ ایسا آیا، مختصر سا قافلہ تھا لیکن پھر بھی اس میں کوئی 20-22 افراد تھے۔ وہ تہران سے آیا قوم زیارت معصومہ کے لیے۔ جب زیارت معصومہ کر چکا تو اس نے کہا کہ اب شام ہو رہی تھی، کہا کہ بھئی یہ تو اچھا نہیں لگتا کہ ہم آئے اور آقا کی دستبوسی کیے بغیر چلے جائیں، آقا کی خدمت میں کم سے کم عرض ادب کر لیں، سلام عرض کر لیں، تب واپس ہوں گے۔ وہ لوگ آقا کے دروازے پر آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ وہ دوست ہے جو اکثر یعنی ارادت مند، عقیدت مند، بھروسے کا انسان، مومن، محترم، ان کا تشریف لائیے۔ کہا نہیں آقا بس ہم دروازے پر سے عرض ادب کر کے واپس جائیں گے، ہمارے ساتھ اس وقت بہت سے لوگ ہیں۔ اب ان کے اخلاق کا کیا تقاضا تھا؟ کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، تشریف لائیے، آپ تہران سے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں، دوسرے شہر سے آئے ہیں، تشریف لائیے۔ دیکھیے یہ اخلاق اسلامی ہے، یہ اخلاق اسلامی ہے۔ اخلاق اسلامی یہ نہیں ہے کہ دروازے پر سے آپ کسی کو واپس کر دیں، یہ کہہ کے کہ جناب آپ میری زیارت کے لیے آئے تھے تو زیارت تو ہو گئی، خدا حافظ۔
اخلاق اسلامی یہ ہے کہ انہوں نے دروازہ کھولا، کہا نہیں آئیے تشریف لائیے. وہ لوگ بیٹھے رہے. اب ظاہر علماء کی ایک شان اور ہوتی ہے جو ان پہ فرض ہے، مستحب ہے. فرض کا معنی مستحب مؤکد، ان کے وظائف میں سے. جب کوئی ملنے آئے تو وہ معلوم ہے وہ اگر جاہل ہے، سادہ انسان ہے، اہل مطالعہ نہیں ہے، تو وہ کیا سوال کرے گا. اگر کوئی ضروری سوال ہوگا تو کرے گا، اور نہیں ہے کوئی ضروری سوال اس کے ذہن میں تو کیا خاموشی رہے گی. پھر ان پر فرض یہ ہے کہ اپنی طرف سے کچھ قال اللہ قال رسول اللہ، کچھ اخلاق، کچھ موعظت کی باتیں سنائیں تاکہ آنے والا کچھ روحانی تبرک لے کر جائے. چنانچہ انہوں نے کچھ چیزیں بیان کی. اب تھوڑا سا وقت اور گزر گیا. اب غیرت یہ ہے کہ صاحب یہ آئے ہیں تو بغیر تواضع کے کیسے چلے جائیں گے. گھر میں گئے اور اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ بھئی کچھ ہے، یہ مہمان جو آئے ہیں. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، 2 روٹیاں ہیں، ایک آپ کی ایک میری. کہا اچھا اب سن لیجئے گا اسے، اور اب بھی جا کے جستجو کیجئے گا تو قم میں، مشہد میں اور نجف میں، کربلا میں ایسے افراد اب بھی مل جائیں گے. کہا اچھا بی بی ایسا کیجئے کہ ایک ایسا کپڑا لے آئیے جو کبھی استعمال نہ ہوا ہو، جسے ہم لوگ کہتے ہیں کورا کپڑا. کورا کپڑا کوئی ہو تو لے آئیے ایک ٹکڑا. وہ کورا کپڑا لے کے آئیں. انہوں نے وہ مختصر سا سالن جو تھا 2 روٹیوں کے ساتھ تھوڑا سا سالن جو کھانے کے لیے تھا، اس پتیلی پر اور اس روٹی پر وہ اس طرح سے کپڑا پھیلا دیا. اور اب جو اسم اعظم پڑھا وہ اسم اعظم کیا تھا سن لیجیے. بس انہوں نے 3 مرتبہ اس طرح ہاتھ پھیرا، علی خیر البشر من ابا فقد کفر، علی خیر البشر من ابا فقد کفر، علی خیر البشر من ابا فقد کفر. اور اس کے بعد کہا کہ دیکھیے پر یہ کپڑا ہٹائیے گا نہیں، اس میں سے نکال کے دیتی جائیے. وہ 20-22 جتنے بھی مہمان تھے سب سیر ہو کے اس بروف کے یہاں سے یہ اس عالم بزرگوار کی فضیلت، منقبت، اس کے یقین کا کرشمہ. اور پھر اس میں اعظم بھی اس کے پاس کیا تھا، علی خیر البشر. نام علی میں جب اتنی برکتیں ہوں تو خدا علی کے پاس کتنی قوتیں ہوں گی. اور اس عالم بزرگوار کے ہاں کے اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں کھانے کا انتظام کرنے کی ذمہ داری رسول نے علی کو کیوں دی تھی. نام علی کی تاثیر. حضرت علی کے فضائل، میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر حضرت علی کے فضائل بیان کر دوں تو پھر آپ حضرات کچھ اور نظر آئیں گے. بس اب گفتگو کو ایک اور جہت پہ موڑ دوں. جو معصوم صاحب ولایت ہوتا ہے وہ معصوم اشیاء خارجیہ میں تصرف کر سکتا ہے. وہ مٹی کو سونا، سونے کو مٹی بنا سکتا ہے. اور جب مٹی کو سونا، سونے کو مٹی بنا سکتا ہے تو وہ انسانی کرداروں کو بھی اپنی چشم کرم سے تبدیل کر سکتا ہے. وہ کافر کو مومن بنا سکتا ہے، وہ منافق کو متقی بنا سکتا ہے، وہ ناری کو نوری بنا سکتا ہے، وہ جہنمی کو جنتی بنا سکتا ہے، وہ فوج یزیدی سے نکال کے حر کو بہشت کا مستحق بنا سکتا ہے، وہ زہیر قین کو لشکر مخالف سے نکال کر اہل بہشت میں داخل کر سکتا ہے. آقا حسین کی ولایت کے کرشمے یہ کربلا میں نظر آئے. بس گفتگو تمام کر رہا ہوں، بہت وقت گزر چکا اور
آج سر و سیدھا پیٹنے کے لیے کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے. آج 9 محرم ہے. اس عزا خانے کی یہ آخری مجلس ہے. اس عزا خانے کی یہ آخری مجلس ہے. عموماً ہمارے یہاں 9 محرم تک مجلسیں ہوتی ہیں. فرش بچھا ہوتا ہے، شامیانے لگے ہوتے ہیں، ممبر سجے ہوتے ہیں. ممبر پر آنے والے خطیبوں کے سر پہ عموماً عمامے ہوتے ہیں. لیکن کل عالم کچھ اور ہوگا. روز عاشوراء تو آقا حسین کی مسند اجڑ گئی تھی، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اور بزم سجا کے بیٹھے. آج اس عزا خانے کے روایات کے مطابق مجھ سے ویسے ہی مصائب پڑھے نہیں جاتے، لیکن بہرحال تقاضائے مجلس کو پورا کرنے کے لیے کم از کم 2 شہادتوں کا تذکرہ کرنا ہے، اور دونوں شہادتیں بہت عظیم شہادتیں ہیں. آقا حسین جب کوئی نہیں رہ گیا، بڑوں میں، اصحاب میں اور اہل بیت میں، بنو ہاشم میں، تو میدان کربلا میں تشریف لائے اور ایک مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. ہے کوئی نصرت کرنے والا جو ہم اہل بیت محمد کی نصرت کرے؟ ہے کوئی مدد کرنے والا جو ہم اہل بیت مصطفیٰ کی مدد کرے؟ یہ فرما کے حجت تمام کر رہے تھے، حجت دشمنوں پہ تمام کر رہے تھے، لیکن جو سن رہا تھا ہر ایک پر حجت تمام ہو رہی تھی. جیسے ہی آقا نے استغاثہ بلند کیا، خیام حسینی سے بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی. آقا دوبارہ در خیمہ پہ تشریف لائے، بہن کو آواز دی، بہن زینب ابھی تو میں رخصت ہو کے گیا ہوں، ابھی میں نے تلقین کی تھی دیکھو گریہ نہ کرنا، لیکن ابھی میں زندہ ہوں اور گریے کی آواز بلند ہے. بی بی نے کہا کہ بھیا آپ نے جیسے ہی آواز استغاثہ بلند کیا ہے، وہ بچہ جس نے 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولی تھیں، وہ تڑپ کے اس نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا. آقا حسین نے فرمایا ہاں بہن لاؤ اس بچے کو میرے حوالے کر دو. آقا کو علم ہے، آقا کو تو روز اول سے علم ہے کہ یہ بچہ بھی شہید ہوگا. شب عاشور جب جناب قاسم نے پوچھا تھا کہ امو جان یہ بتائیے میرا نام بھی محضر شہادت میں ہے یا نہیں، تو آپ نے جناب قاسم سے سوال کیا اور جناب قاسم نے جواب دیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ہاں بیٹا تم بھی شہید ہوگے، اور وہ تمہارا ننھا بھائی جو جھولے میں شیر خوار بچہ ہے کل تو وہ بھی شہید ہو جائے گا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. تو روز عاشوراء وہ گھڑی بھی آئی. آپ اپنے دست مبارک پر بچے کو لے گئے میدان میں، اور اس کے بعد پانی طلب کیا اتمام حجت کے لیے. دشمنوں نے پانی نہ دیا، بچہ آپ کی گود میں تھا. بس ایک جملہ کہوں گا اور آپ تڑپ جائیں گے، آپ کے سامنے ہے وہ جملہ. ایک سہ شعبہ تیر چلا اور اس طرح اس نے چھماہے کے گلے کو چھیدا کہ بچے کا گلا بازوئے پدر سے پیوستہ ہو گیا، اور بچہ جو تڑپا تو اس نے اپنے ننھے ہاتھ بابا کے گلے میں ڈالے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم. آقا حسین نے بچے کے پیاسے گلے سے جو 2-3 یا چند قطرے لہو کے ٹپکے اپنی چلو میں لے لیے. لینے کے بعد اپنے چہرے پہ ملا اور بچے سے خطاب کر کے کہا میں اسی طرح تمہارے جد نانا رسول اللہ کی خدمت میں حاضری دوں گا. ابھی شبیہیں روک لیجئے، مگر مجھ سے سر پہ بار ہو رہا ہے عمامہ. میں عمامہ اتار کے 2-3 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں.
ابھی شبیہ روکیے گا. اصغر شہید ہو گئے. آقا حسین اس چھماہے کے لاشے کو لے کر خیمہ گاہ کی طرف بڑھے. چند قدم بڑھے پھر واپس آ گئے. پھر چند قدم بڑھے پھر واپس آ گئے. کیا تأمل تھا, کیا تفکر تھا, کس امر میں تردد تھا. بعض حضرات, یہ میرا پرانا جملہ ہے اور میں پھر دہرا رہا ہوں, بعض حضرات یہ کہتے رہے ہیں کہ حسین نے بہت سی قربانیاں پیش کی تھیں, مگر یہ قربانی ایسی سنگین تھی, ایسی وزین تھی, ایسی عظیم قربانی تھی کہ آقا حسین کو بھی تردد لاحق ہو گیا, اضطراب لاحق ہو گیا. میں کہتا ہوں نہیں, تردد نہیں تھا. آقا کے پائے ثبات میں کوئی تزلزل نہیں تھا. حسین تو اس عظیم قربانی کو ہاتھ میں لے کر گویا ناز فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے چشم فلک دیکھ, یہ بار مصیبت بھی حسین اٹھائے ہوئے. ہاں تردد ہو سکتا ہے تو اتنا کہ در خیمہ پہ ماں انتظار میں ہے. ماں اس انتظار میں ہے کہ میرے بچے کو آقا پانی پلا کے لائیں گے. بالآخر آقا حسین نے ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا, در خیمہ پہ آئے, رباب کھڑی ہوئی ہیں, رباب نے ہاتھ پھیلا دیا. حسین نے بے دریغ رباب کے ہاتھ میں بچہ رکھا. رباب نے بچے کو دیکھا, لیکن رباب زوجہ امام معصوم ہے. رباب کی زبان پہ کوئی گیلا نہیں آیا, لیکن بس ایک جملہ تھا جو پورا مرثیہ ہے, ہائے میرے بچے, کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں. یا بنائی امثلک ینہر, کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. ماں نے یہ جملہ کہا, فوراً باپ نے, امام نے فوراً بچے کو لے لیا واپس, اور اس کے بعد پشت خیمہ پہ گئے. اپنی شمشیر سے ایک ننھی سی قبر بنائی, قبر میں بچے کو لٹایا, زمین کے سپرد کر دی امانت, اور اس کے بعد تعویذ قبر پر رخسار رکھ کر حسین نے خوب گریہ کیا. اجرکم علی اللہ. اس کے بعد قبر ہی کے قریب کھڑے ہو کر دو رکعت نماز ادا کی. مجمع دیکھ رہا ہے, دشمنوں کا مجمع دیکھ رہا ہے, لشکر دیکھ رہا ہے, پوری کائنات دیکھ رہی کہ حسین نماز ادا کر رہے ہیں. یہ نماز شکرانہ تھی کہ پروردگار یہ قربانیاں قبول ہو گئیں. اس کے بعد پھر تشریف لائے, امام خیمہ گاہ میں آئے. ایک مرتبہ پھر زینب, ام کلثوم, رباب, لیلہ, سکینہ, فاطمہ, فضہ, ہر ایک کو پکارا. پکارنے کے بعد کہا اب میں جا رہا ہوں, اب اپنا خیال رکھنا, اب حسین جا رہا ہے. میں اپنی زبان میں مختصر کر رہا ہوں روایتوں کو. آئے, امام نے شب عاشور 2 خیمے بنائے تھے. ایک خیمے میں ان لاشوں کو لاتے تھے جو بنی ہاشم کے لاشیں تھے. ایک بڑا خیمہ تھا فسطاط جسے کہتے ہیں, آج کربلا میں اس جگہ پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے جسے مسجد فسطاط کہتے ہیں. اس فسطاط میں شب عاشور تک تو اصحاب کی کثرت تھی, لیکن صبح عاشور سے وہیں اصحاب کے لاشیں رکھے جاتے تھے. روایت میں ہے یہ, امام بہنوں سے رخصت ہو کر, اہل حرم سے رخصت ہو کر, بیٹے سید سجاد سے رخصت ہو کر اس خیمے میں گئے جس خیمے میں بنو ہاشم کے لاشیں تھے, اور پھر ایک بار بلند آواز سے گریہ کیا, میرے بچوں تم نے قربانیاں دیں اور اللہ نے تمہاری قربانیاں قبول کی, اب دیکھو میں جا رہا ہوں قربان ہونے کی. پھر اس خیمے کی طرف گئے جہاں اصحاب کے لاشیں رکھے تھے, پردہ اٹھایا اور پکارا میرے شیرو, اس وقت تم خاموش لیٹے ہوئے ہو,
دیکھو میں پکار رہا ہوں مجھے آواز نہیں دیتے. دیکھو اب میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے. آقا حسین جہاد کے لیے روانہ ہوئے. یہاں پر میں ایک روایت اکثر عرض کرتا ہوں کہ اب تک بس یہی منظر نظر آ رہا تھا کہ حسین جا رہے ہیں. اس کے بعد مقتل محدث افغانی میں یہ موجود ہے کہ جناب ام کلثوم نے دیکھا، محسوس کیا کہ جیسے آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا ہے. دیکھا حسین تنہا نہیں ہے، آقا حسین کے پیچھے پیچھے دو شخصیتیں اور ہیں جو تیزی کے ساتھ جا رہی ہیں. آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے دو شخصیتیں. جناب ام کلثوم نے آواز دی، بھائیا بھائیا ذرا ایک بار اور اپنا چہرہ تو دکھا دو. جناب آقا حسین رکے. جیسے ہی پلٹ کے دیکھا ام کلثوم کی طرف، کہا بھائیا یہ آپ کے پیچھے پیچھے کچھ شخصیتیں ہیں. کہا ہاں ہاں بہن، جب اکبر کو میں نے رخصت کیا تھا تو اکبر آگے آگے تھے، پیچھے پیچھے میں تھا نا. اب میں جا رہا ہوں، یہ میرے نانا ہے رسول اللہ، یہ میرے بابا علی ہے جو کہہ رہے حسین خدا حافظ، حسین خدا حافظ، حسین خدا حافظ. انا للہ وانا الیہ راجعون بغنم قضائہ وتسلیم.